السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ برادران اسلام، غذا و خوراک اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے اپنے جود و کرم اور فضل و احسان سے ہمارے لیے زمین میں عمدہ قسم کی روزیاں پیدا کی ہیں، جن سے ہم اپنی بھوک مٹاتے ہیں، بدن کو قوت و راحت پہنچاتے ہیں اور صحت و عافیت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ شکر الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کھیت کی پیداوار میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، سورہ البقرہ آیت نمبر 267۔ کہ اے مومنو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ چنانچہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ زمین کی وہ پیداوار جو بطور خوراک اور غذا استعمال ہوتی ہے، ناپی جاتی ہے اور ذخیرہ اندوزی کے قابل ہوتی ہے، جیسے گیہوں، جو، کھجور، کشمش، چاول وغیرہ، اگر وہ نصاب یعنی ایک خاص مقدار تک پہنچ جائے تو اس میں فی الفور زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ غلے میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے ایک سال کا انتظار نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ الانعام آیت نمبر 141۔ کٹائی کے دن ہی ان کا حق ادا کر دو۔ کتنی مقدار میں غلہ یا اناج پیدا ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، متفق علیہ۔ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، لیس فی حب ولا تمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق، رواہ النسائی، کہ جب تک غلہ اور کھجور کی پیداوار 5 وسق تک نہ پہنچ جائے اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ غلہ و اناج میں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نصاب یہ ہے کہ کم از کم 5 وسق غلہ پیدا ہو۔ 5 وسق موجودہ کلو گرام کے مطابق کتنا ہوا؟ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے۔ 5 وسق 300 صاع کے برابر ہوا، اور 1 صاع موجودہ کلو گرام کے مطابق تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ اس طرح 300 صاع 750 کلو کے برابر ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے یہاں 750 کلو یا اس سے زیادہ غلہ پیدا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ غلے میں کتنی مقدار زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ اگر وہ غلہ آسمانی پانی یا چشمے وغیرہ سے سیراب ہو کر پیدا ہوا ہے تو پیداوار کا 10واں حصہ یعنی 10% غلہ بطور زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اگر کنواں و مشین سے محنت کر کے یا پیسہ خرچ کر کے سینچائی کی گئی ہے تو پیداوار کا 20واں حصہ یعنی 5% غلہ بطور زکوٰۃ نکالنی ہوگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، رواہ البخاری۔ جس کھیت کو آسمانی بارش یا چشمہ سیراب کرے یا زمین خود نم تھی تو اس کی کل پیداوار میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یعنی 100 میں 10 کلو۔ اور جس کھیت کو کنواں یا نہر وغیرہ کے ذریعے سیراب کیا گیا ہے تو اس میں 20واں حصہ یعنی 100 میں 5 کلو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ زمین کی وہ پیداوار جو ناپی نہیں جاتی یا ذخیرہ اندوزی کے قابل نہیں ہوتی، مثلا تربوز، انار، آم وغیرہ، تو ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، خواہ وہ کتنی زیادہ مقدار میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو۔ ہاں، اگر اس پیداوار کی تجارت کی جائے گی تو وہ تجارت کی حکم ہوگی، اور مال تجارت کی تفصیل کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔
اگر کسی نے اپنی زمین یا اپنا کھیت کرائے پر دے دیا ہے تو زمین کی کھیتی کرنے والے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، نہ کہ زمین کے مالک پر، جیسا کہ جمہور فقہا کی رائے ہے۔ اناج میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے کھیتی کا خرچ نہیں نکالا جائے گا، بلکہ مکمل پیداوار میں سے سینچائی کی نوعیت کے مطابق 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اللہ ہمیں اسلام کے اس اہم رکن کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔